ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جا میری دنیا میں کوئی ایسا ڈھونڈ کے لا جو تجھ سے کمتر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے شام تک پھرتے رہے بالآخر خالی واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم اپنے اس تعلیمی اور تدریسی سیشن میں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ بنایا ہے، اور اس تعلق اور رشتے کو جو بندے نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے توڑا ہے، بندے کی طرف سے یہ ٹوٹا ہوا یہ تعلق ہے، رب نے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے۔ رب کے ساتھ تعلق جوڑنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سا اسے پیار دیں وہ پلٹ کے پیار نہ دے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ 10 دنیا 70 آخرت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اضعاف مضاعفہ، کہ وہ بے گنتی لوٹا کر دیتا ہے۔ وہ مالک جو آپ کا 1 روپیہ نہیں رکھتا، وہ آپ کو لوٹا کر دیتا ہے، وہ مالک آپ کی محبت کیسے رکھ لے گا؟ وہ محبت کے بدلے میں محبت پلٹا کے دے گا۔ آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں، اور وہ تعلق کیسے نہیں جوڑتا؟ اس نے تو جوڑا ہوا ہے تعلق۔ اس نے سردی دی، گرمی دی، دھوپ دی، چھاؤں دی، صحت دی، تندرستی دی، جسم دیا، جان دیا۔ یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ جان اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ سانس ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ آنکھیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، یہ علم ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ عقل ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا۔ یہ رشتے کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ ماں یا باپ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ بھائی بہن کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ بیوی بچے کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعلق جوڑ کے رکھا ہے، چاہے کوئی اسے مانے چاہے کوئی اسے نہ مانے، چاہے کوئی اس پہ ایمان رکھے چاہے کوئی اس پہ ایمان نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق بندے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اس نے کبھی بھی پل بھر کے لیے بھی اپنا تعلق رب بندے سے نہیں توڑا۔ یہ بندہ ہے، یہ واحد بندہ ہے جس نے اپنی غلطیوں سے اپنا تعلق اپنے رب سے توڑا ہوا ہے۔ یہ اپنی غلطیاں اگر سدھار دے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق، ہم اللہ سے کیا جڑیں گے؟ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ہمارا یہ جسم جو کہ مٹی کا اور پانی کا بنا ہوا ہے، یہ نہ پانی کو کوالیفائی کرتا ہے نہ مٹی کو کوالیفائی کرتا ہے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، ہوا ہمارے جسم میں یہ سرکولیٹ کرتی ہے، ہم ہواؤں میں اور فضاؤں میں کوالیفائی نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی نورانیت میں، اس کے جلووں میں، اس کے جلال میں کیا کوالیفائی کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر کی میل کچیل نکال دیں۔ ہمارے
اوپر جو زنگ چڑھا ہوا ہے، مقناطیس کو دیکھا ہے نا، صاف ستھری چیز کو تو وہ اٹھا لیتا ہے، لیکن جس چیز پہ زنگ ہوتا ہے وہ اسے نہیں اٹھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم میں لیا ہوا ہے، اپنی رحمت میں لیا ہوا ہے، اپنے کرم میں لیا ہوا ہے۔ ہمارے زنگ یہ ہے کہ اس رحمت کی کشش کو پکڑ میں نہیں لانے دیتے۔ ہم نے صرف اور صرف اپنے زنگ کو صاف کرنا ہے۔ ہم اپنے زنگ کو صاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں اچک لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں اور اللہ کا نور ہمیں اپنے لپیٹے میں لے لے، اپنے احاطے میں لے لے، ہمارے اندر میں سرایت ہو جائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا نور ہے، ہماری روح اللہ تعالیٰ کا روح، اللہ تعالیٰ کی ہی روح ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس میں میں نے اپنی روح ڈالی ہے۔ جس کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈالی ہو وہ دنیا داری کی طلب میں، دنیا داری کی چاہت میں اپنے رب سے دور ہو بیٹھا ہے۔ یہ غلطی صرف اور صرف ہماری ہے، یہ کوتاہی صرف اور صرف ہماری ہے۔ ہم نے حق کو چھوڑا ہے، ہم نے رب کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنی ہدایت کے رستے کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنی کامیابی کے رستے کو چھوڑا ہے۔ ہم اپنی ذات میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا اپنے رب کے لیے تیار کیا ہے، ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمارے اندر کی غلاظتیں، ہماری اندر کی کدورتیں، ہمارے اندر کی نفرتیں ہمارے دل کو سیاہ سے سیاہ تر کرتی جا رہی ہیں۔ جب یہ دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا جا رہا ہے تو اس میں نور کیسے اترے گا؟ یہ برتن سب سے پہلے تو اس میں سے یہ گند نکالیں، اس برتن کو صاف کریں۔ اس کو جب تک ہم صاف نہیں کریں گے تب تک دوسری چیز ہم اس میں ڈال نہیں سکتے، اس میں نور اترے گا نہیں۔ اپنے آپ کو پہلے صاف کریں، کدورتیں سے صاف کریں، نفرتوں سے صاف کریں، بغض سے، عناد سے، جلن سے، کینے سے اپنے اندر کو ختم کریں۔ اپنی انانیت، ہم لوگوں کے اندر انانیت، چلو نفرتیں نہیں ہیں تو انانیت تو ہے۔ اپنی انانیت کو اگر ہم ختم کر دیں، انانیت کا میل سب سے بڑا گندا اور سب سے بدبودار میل ہے۔ اسی انانیت کے میل نے تو ابلیس کو سجدے سے روک دیا کہ وہ اپنی انا میں آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہتے تھے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جا میری دنیا میں کوئی ایسا ڈھونڈ کے لا جو تجھ سے کمتر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں ایسا کون سا ڈھونڈ کے لاؤں جو مجھ سے کمتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا ایسا ڈھونڈ کے لا جو تجھ سے کمتر ہو موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے شام تک پھرتے رہے، بالآخر خالی واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیا ہوا؟ اپنے سے کمتر کوئی نہیں ملا؟ حضرت موسیٰ نے کہا مالک نہیں، جب میں نے پوری دنیا کی طرف دیکھا اور گھوما اور جائزہ لیا تو دیکھا مجھ سے کمتر کوئی نہیں ہے، سب سے کمتر اور حقیر میں ہوں، یہاں تک کہ جانوروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، اگر بکری کے بچے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کے لے آئے ہوتے تو آج تجھ سے یہ نبوت کا تاج واپس لے لیتا۔ انانیت کے بت نے، انانیت کی گند نے، انانیت کے زنگ نے
ہمارے اندر کو اتنا بدبودار اور سیاہ کر دیا ہے کہ اللہ کا نور نہیں اترتا۔ ہم ان ساری غلاظتوں کو جب تک نہیں نکالتے اللہ کے نور کو ہم اپنے اندر جگہ نہیں دے پائیں گے۔ اور اللہ کا نور بیسیکلی ہمارے اندر موجود ہے، وہ اللہ کی روح، وہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی ہے، اللہ کی وہ روح ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے اپنی غلاظتوں سے، ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اس روح کا نور لینا بھی چھوڑ دیا۔ بس ہم اپنے میل کچیل کو اگر صاف کر دیں، اپنے اندر کو اگر صاف کر دیں، انانیت کو صاف کر دیں، اپنی خواہشات کو ترک کر دیں۔ عجیب سی بات ہے، سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ ہماری ساری خواہشات، ایک اللہ کی خواہش، ایک ہماری خواہش، اب سوچنا یہ ہے کہ کیا اللہ ہماری خواہشیں پوری کرے یا اللہ اپنی خواہش پوری کرے۔ اور اگر ہم اللہ کو اپنی خواہشوں پہ لگا دیتے ہیں تو ہم اللہ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی خامی ہے کہ ہم اللہ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنی ساری خواہشیں اٹھا کے اس کے قدموں میں پھینک دیں اور کہیں مالک میری کوئی خواہش کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تیری خواہش ہے، اب جو تجھے مرضی، جو تیری مرضی تو وہ کر۔ وہ جو ہمارا 1 روپیہ نہیں رکھتا، پلٹا دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور کتنا حصہ اس کا بڑھا دیتا ہے، وہ سینکڑوں میں بڑھا کے ہمیں لوٹاتا ہے۔ وہ کیا ہماری عاجزی کو پلٹا، ہم اگر اپنی خواہشات اس کے آگے رکھ دیں تو وہ کیا ہماری خواہشات اٹھا لے گا؟ وہ جو ہمارا 1 روپیہ نہیں رکھتا وہ ہماری خواہشات رکھ لے گا؟ صاف ظاہر ہے وہ پلٹ کے یہی کہے گا کہ جو تو چاہے گا وہی میری خواہش۔ لہٰذا سمجھیں اور اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیں کہ اپنا اندر جب تک صاف نہیں ہوگا اللہ کا نور ہمارے اندر نہیں پھوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔